الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا پر رحم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس سلسلے کو خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے 4 کام لگائے. یتلو علیہم آیاتی، ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے یہ لگایا کہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں اور قرآن سکھلائیں. دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تذکیرہ کریں، قلوب کو پاک کریں، اور پھر کتاب اللہ کی تعلیم دیں، اس کی تشریح کریں، اور حکمت و دانائی جو حدیث کی صورت میں عطا کی گئی وہ اپنی امت کو عطا فرمائیں، اس کی تعلیم دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو بحسن طریقے سے پورا فرمایا. دیکھنا یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کا آپس میں کس طرح کا تعلق ہے، اور اگر اس تعلق کو سمجھ لیا گیا تو پھر اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو محسوس کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر اس تعلق کو نہیں سمجھا گیا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا گیا، تو ان میں سے کچھ چیزوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیا جائے گا. مثلا کسی آدمی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے لہذا میری نجات کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کو قرآن کی تفسیر آتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ مجھے قرآن کی تفسیر آتی ہے لہذا میری نجات کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کو کچھ حدیث آتی ہے تو یہ سمجھنے لگے گا کہ میری نجات کے لیے کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناصب نبوت جو ہیں، ذمہ داریاں جو ہیں، ان ذمہ داریوں کا آپس میں ربط دیکھا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بغیر مکمل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کے الفاظ سکھا دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معنی سکھا دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی صورت میں، حکمت و دانائی کی صورت میں باتیں عطا فرما دیں، تو یہ بات انسان کی نجات کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے جو ایک کام لگایا، وہ غور سے دیکھا جائے تو وہ سارے کاموں کے مکمل ہونے کا اور سارے کاموں میں جان پڑنے کا واحد ذریعہ ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفوس، قلوب کا پاک کرنا۔ اردو کے اندر پاک کرنے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کپڑے کو پانی سے پاک کر لیا جائے، جسم کو پانی سے پاک کر لیا جائے، لیکن عربی کے اندر اس معنی کے لیے طہارت کا لفظ آتا ہے۔ لیکن جب اخلاق کی پاکی کی بات کی جائے تو وہاں عربی کے اندر اس کے لیے طہارت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں پر زکوٰۃ اور تزکیے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اخلاق کی پاکی، قلوب کی پاکی، اور یہ پاکی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کے جو ظاہری اخلاق ہے، ان ظاہری اخلاق کی قبولیت بھی اس پر موقوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات عجیب سی لگے کہ انسان کہے کہ بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ انسان کے ظاہری اعمال کی قبولیت اس تزکیے کے اوپر موقوف ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت کی اور اس نے سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے اور میں جمعہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، ایک روح پرور اجتماع ہے، ایک ولولہ انگیز اجتماع ہے، یہ ایمان افروز اجتماع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کی اہمیت بہت بتلائی ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے یہ فرما دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو جمع کروں اور جمع کرنے کے بعد جنگل جاؤں، لکڑیاں لوں اور اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کروں، اور جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کو لا کر ان کے گھروں کو پھونک ڈالوں۔ تو ایک آدمی جمعے کی اہمیت اتنی سمجھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے پردے 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دے گا، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، کتب منافقا، اس کو منافق لکھ دی جائے گا، فی کتاب لا یبدل فی کتاب لا یمحى ولا یبدل، ایسی کتاب کے اندر یہ بات درج کر دی جائے گی جس کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا، اس میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی ان خیالات کے ساتھ جمعے کے لیے آ رہا ہے اور جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ تو اس کے لیے بے شمار فضیلتیں، بہت ساری نعمتیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، وہاں پر ایک دیوار تھی، اس دیوار کو یوں کھرچا، اس سے مٹی گرنے لگی، کچی دیوار تھی، تو فرمائے لگے جیسے اس سے گناہ جھڑتے ہیں، مٹی جھڑ رہی، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی جمعہ پڑھنے آ رہا ہے اس نیت سے، تو یقیناً اس کے عمل کے اندر اس کے اخلاص کی بنیاد پر وزن بڑھ گیا، اس کی قبولیت کی نوعیت ہی الگ ہو گئی۔ اور وہ جو فضیلت بیان کی گئی کہ جو جمعہ پڑھ لیتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اس کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اور 3 دن مزید اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں لے کے وہ جا رہا ہے۔ ایک آدمی آ رہا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو معاشرے کے اندر میرا ایک مقام بن جائے گا، لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا شریف آدمی ہے، جمعے کا اہتمام کرتا ہے، جمعے کے اندر جاتا ہے، اور اس سے مجھے بہت سارے دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔
اب ایک آدمی پہلا والا ہے، دوسرا آدمی یہ دوسرا والا ہے، دونوں نے ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن پہلے آدمی کی نماز اس کو 4 چاند لگ گئے، دوسرے کی آدمی کی نماز اس کی حیثیت ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی نمازوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ ان کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتی، وہ جیسے چندیاں ہوتی ہیں، چیتھڑے ہوتے ہیں، اس طرح چندیوں اور چیتھیوں کی طرح گدڑی بنا کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی کی وہ بھی نماز ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ انسان کے باطن کی جو فکریں ہیں، باطن کا جو اخلاص ہے، اس اخلاص کے نتیجے کے اوپر احکامات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام ہیں، ان 4 کاموں کے اندر اگر وزن پیدا کرنا ہے 3 کاموں میں، تو ان 3 کاموں میں وزن پیدا ہوتا ہے چوتھے کام سے، وہ ہے تزکیہ، انسان کے باطن کی اصلاح، اور باطن کی اصلاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، خوب دھیان سے یہ بات سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، وہ اگر بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر اس کو آپ طبی اعتبار سے بھی دیکھیے تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کی جس وقت تخلیق ہو رہی ہے، اس تخلیق کے وقت سے اس کی اہمیت ہے۔ ابھی انسان کا وجود نہیں بنا، دل نے کام کرنا شروع کر دیا، اور دل دن کے اندر 72 مرتبہ سارے جسم کا خون جمع کر کے پورے جسم کو فراہم کرتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، یہ پمپنگ کر رہا ہے 72 مرتبہ، اور اس کو فرصت نہیں ہے۔ آنکھ کو بھی فرصت مل جاتی ہے، ٹانگوں کو بھی فرصت مل جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کو بھی فرصت مل جاتی ہے، لیکن اس بیچارے دل کو فرصت نہیں ملتی۔ آدمی سو گیا، آنکھوں کو آرام مل گیا، کان کو آرام مل گیا، ہاتھ کو آرام مل گیا، پاؤں کو آرام مل گیا، لیکن دل مستقل کام کر رہا ہے۔ اور اگر اس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ظاہری جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جس طریقے سے انسان کے اندر دل کو یہ اہمیت حاصل ہے طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اسی طریقے سے اس دل کو اہمیت حاصل ہے روحانی اعتبار سے بھی، اعمال ظاہرہ کے قبولیت کے اعتبار سے بھی۔ آج ہم جہاں اسلام سے قطع تعلق کر بیٹھے تو وہاں پر ہوا یہ کہ ہم نے اسلام کو محدود کر لیا نماز روزے میں، اور ذرا سا تھوڑا سا مزید ایڈوانس ہوئے اسلام کے اندر تو ہم نے کچھ رسومات کو اسلام کا حصہ بنا لیا کہ بھائی اس طرح کے کپڑے پہن لیں گے، اس طرح کا ہمارا حلیہ ہوگا تو ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے کا ہے۔ اسلام چند رسموں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، اور اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جیسے عیسائی مذہب ہوتا ہے یا یہودیوں کا مذہب ہے یا ہندوؤں کا مذہب ہے، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ تو یقینی بات ہے جب اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور اس انسان کے لیے یہ پیغام ہے، تو اس انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ تمام زندگی کو براہ راست مخاطب کرتا رہتا ہے، براہ راست پیغامات دیتا رہتا ہے۔ اب ان پیغامات کو جو ادا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ لیکن اگر کچھ حصے کو وہ پورا کر رہا ہے، کچھ حصے کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کے اسلام میں سقم باقی ہے، اس کے اسلام میں کچھ نقص ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی میٹرک کی تیاری کر رہا ہے اور میٹرک کے 5 پرچے ہیں، تو ایک آدمی 2 پرچوں کی تیاری کرتا ہے، باقی 3 پرچوں کی تیاری نہیں کرتا، اور وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لوں گا یا A+ میں پاس ہو جاؤں گا، تو بھائی اس سے کہا جائے گا میاں تم پاس بھی ہو جاؤ تو بڑی بات ہے،
تو شیطان نے انسان کو ایسا دھوکے میں ڈال دیا کہ انسان کو یہ کہہ دیا کہ مذہب یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے۔ اب پرائیویٹ معاملہ کر کے معاشرتی احکامات کو کاٹ دیا، معاملات کو کاٹ دیا، اخلاق کو کاٹ دیا، اور لے دے کے عبادات، پھر عبادات کو بھی اتنا لمیٹڈ کر دیا، اتنا لمیٹڈ کر دیا، اور کہہ دیا کہ میاں تم نے نماز پڑھ لی، تم نے روزہ رکھ لیا، اور پیسے اگر آ گئے تو تم نے حج کر لیا، اور پیسے آ گئے تو کچھ زکوٰۃ دے دی، تو تم بہت بڑے اللہ والے ہو، اور باقی تھوڑے سے اور آگے بڑھنے کے لیے تم ایسا کر لو کہ چند رسومات جو ہیں ان رسومات کو ادا کر لو، ایک خاص قسم کا حلیہ بنا لو، خاص قسم کا لباس پہن لو، خاص قسم کی گیدرنگ بنا لو، ایک خاص قسم کا گیٹ اپ بنا لو، بس تم مسلمان ہو۔ لیکن آپ غور کیجئے تو اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، ان ذمہ داریوں کے اندر ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ان 3 ذمہ داریوں کے اندر وزن بھی پیدا ہوگا اس چوتھی ذمہ داری سے، اور وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، باطن کا تزکیہ۔ باطن کا اگر ہم نے تزکیہ کر لیا تو باطن کا تزکیہ کرنے کے نتیجے کے اندر ہم کو اللہ رب العالمین بہت سی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ اب عام طور پر جہاں ہر چیز کی شکل بگڑ گئی، ہر لفظ اپنا معنی کھو گیا، ہر لفظ اپنا وزن کھو گیا، ہر اصطلاح نے اپنی دوسری تصویر پیش کر دی، تو اسی طریقے سے جب تزکیے کا لفظ بولا جاتا ہے یا تصوف کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی شکل ذہن میں آتی ہے کہ خاص انداز سے خاص حلیہ بنا کر خاص حرکتیں کرنا، یہ تصوف ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر تزکیے کا جو لفظ استعمال کیا گیا موجودہ اصطلاح کے اندر وہ لفظ تصوف ہے۔ اور تصوف کا مطلب کیا ہے؟ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے جو احکامات دیے ہیں، ایک حکم ہے ظاہری اعضاء کے لیے، ایک حکم ہے باطنی اعضاء کے لیے۔ تو ظاہری اعضاء کے جو احکامات ہیں ان کے لیے بھی انسان کو فکر کرنی ہے، باطنی اعضاء کے لیے جو احکامات ہیں، باطن کے لیے جو احکامات ہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے ظاہر کے لیے واجبات ہیں، ظاہر کے لیے فرائض ہیں، ظاہر کے لیے مستحبات ہیں، ظاہر کے لیے نوافل ہیں، ظاہر کے لیے حرام چیزیں ہیں، ظاہر کے اوپر کچھ مکروہات ہیں، کچھ منہیات ہیں، کچھ ممنوعات ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کے باطن کے لیے بھی احکامات رکھے۔ اور یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو احکامات دے رہے ہیں ان احکامات میں ایک حکم ہے تواضع، ایک حکم ہے اخلاص، ایک حکم ہے رواداری، ایک حکم ہے صلہ رحمی، ایک حکم ہے ہمدردی۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیے۔ اب یہ جتنے الفاظ بول رہا ہوں میں، ان الفاظ کے معنی ہمارے عرف کے اندر انسان کی ظاہری حرکات سے ہے، حالانکہ اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے ہی نہیں۔ آج اگر کوئی آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں متواضع ہو گیا تو وہ منہ سے کہنا شروع کرتا ہے کہ میں تو حقیر، فقیر، پر تقصیر، میں گناہگار، میں جوتیوں کے قابل، میں تو آپ کے خاک پائے علماء دیوبند ہوں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کو مغالطہ ہونے لگتا ہے، انسان یہ سمجھنے لگتا ہے یہ بڑا متواضع شخص ہے، حالانکہ اس کا تواضع سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ تواضع انسان کی زبان کا فعل نہیں ہے، تواضع انسان کے قلب کا فعل ہے۔ اور تواضع کا مطلب کیا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ سمجھنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے نعمتیں عطا کی ہیں میں ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے عطا کر دی، میں اس طرح جھکا ہوا رہوں جس طریقے سے ایک پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کیفیت کے نتیجے کے اندر انسان سے کبھی تکبر کا صدور نہیں ہوتا،
اس کے اندر حسد کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر کینے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر بغض کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور تواضع جو چیز ہے، اس تواضع کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ شریعت کے اوپر بحث کرتے ہیں، حالانکہ دور سے بھی اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس اصطلاحات سے تعلق نہیں ہوتا، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ تواضع کی اسلام نے تعلیم دی ہے، حالانکہ یہ احساس کمتری، اور احساس کمتری نفسیاتی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری، یہ انسان کی غلط فہمی ہے اور اسلام کے احکامات کو نہ سمجھنا ہے۔ بھائی تواضع انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، احساس شکر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نعمتوں کے احساس کے نتیجے میں تواضع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ناشکری کے نتیجے کے اندر۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ کا قابل تھا، مجھے دیا نہیں گیا، میرے فلاں بھائی کو دیا گیا، میری فلاں بہن کو دیا گیا، میرے فلاں دوست کو دیا گیا، حالانکہ وہ دو کوڑی کی حیثیت رکھتا ہے، میں تو زیادہ قابل تھا۔ اب اس احساس ناشکری کے اندر وہ آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے تواضع اور احساس کمتری کے اندر۔ تواضع انسان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے شکر گزاری کی کیفیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور احساس کمتری جو پیدا ہوتی ہے یہ انسان کی ناشکری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تکبر ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ تکبر جو ہے اپنے دو چار بولنے سے ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ انا کا جو جرثومہ ہے یہ انسان سے سب سے آخر میں نکلتا ہے، اور انسان کے فرط مراتب کے اعتبار سے وہ جرثومہ بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کا یہ جرثومہ بہت بڑا تھا، کہ اس جرثومے نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر یہ جرثومہ ہوتا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر جو گناہ سب سے پہلے ہوا ہے، گناہ وجود میں آیا ہے، اس گناہ کا بنیادی سبب بھی یہی جرثومہ بنا تھا۔ آپ دیکھیے کہ شیطان نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اور ظاہری اعتبار سے اس نے بڑی لاجیکلی دلیل دی، اور اگر روشن خیال لوگ اس کو سنیں تو کہیں گے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور شیطان کو محسوس کرتے ہیں، شیطان کے سامنے ننگا ناچتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک پورا گروہ وجود میں آ چکا ہے۔ اور جس طریقے سے ہندوازم ہے، جس طریقے سے یہودی ہیں، جس طریقے سے نصرانی اور مجوسی ہیں، اسی طریقے سے شیطان کے پرستار بھی ہیں۔ تو اس شیطان نے انسان کے لیے جو راستہ کھولا وہ تکبر کی بنیاد پہ کھولا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، تو اس نے بڑی فلسفیانہ بات کی، اس نے کہا کہ میں ان کو سجدہ کیوں کروں، اور پھر ساتھ ساتھ اس نے دلیل کیا پیش کی؟ دلیل پیش کی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، آگ ہے افضل، اور آدم کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے، مٹی ہے مفضول، افضل کبھی مفضول کو سجدہ نہیں کیا کرتے۔ تو اب یہ اتنی زبردست دلیل ہے، اتنی پکی عقلی دلیل ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن جب اس کو معرفت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ پلے درجے کی بیوقوفی کی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اور آگ، پانی، ہوا، مٹی یہ سب مخلوق ہے، تو خالق کے مقابلے کے اندر مخلوق جس قسم کی بھی ہو وہ مفضول ہے۔ تو جب اللہ حکم دے رہا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب برابر ہیں، تو لہذا مفضول تم سب ہو، لہذا اللہ کا حکم مانو۔ تو افضل کا اس نے انکار کیا، اور اپنے آپ کو
اپنے آپس کی جزیات کے اندر الجھ کر اپنے آپ کو تباہ کر لیا. تو انسان نے جب گناہ کیا تو اس گناہ کا سبب بھی تکبر ہی بنا. حابیل اور قابیل یہ دو بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے. حابیل مقتول ہے، قابیل قاتل ہے. ان میں آپس میں جو چپقلش ہو رہی ہے، چپقلش جو ہو رہی ہے، ناراضگی جو ہو رہی ہے، وہ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے. قابیل اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا اور وہ زیادہ نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہا تھا. وہ ان عہدوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہا تھا جن عہدوں کے بارے میں اس نے ایک تصوراتی ایک فارمولہ بنا لیا تھا، ایک تصوراتی فریم تیار کر لیا تھا. اس کے مطابق وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان تمام نعمتوں کا مستحق ہوں، حابیل ان نعمتوں کا مستحق نہیں. اور ان کے اندر جب تو تکار ہوئی ہے تو حابیل کی طرف سے تواضع تھا اور قابیل کی طرف سے تکبر تھا. قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ تم کچھ بھی کرنا چاہو لیکن تم یاد رکھنا میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہاں پہ بھی دیکھیے مقابلہ اگر ہو رہا ہے اور ایک بڑا گناہ کا صدور ہو رہا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان قتلوں کا بانی اور مبانی قابل قرار پایا تو وہ گناہ ہو رہا ہے، اس کا سبب بھی تکبر نظر آ رہا ہے. اور اس تکبر کا تعلق بھی انسان کے قلب سے ہے. اس کا تعلق، اس کے اثرات انسان کے ظاہر پہ مرتب ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق باطن کی اصلاح سے ہے. اگر ہم نے اپنے باطن کی فکر نہیں کی تو ظاہر کے اندر ہم جتنے خوبصورت ہو جائیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ ایک بہت عالیشان درخت ہو، بڑا سرسبز و شاداب درخت ہو، اس درخت کی جڑوں کے اندر گھن لگ جائے، کیڑے لگ جائیں، دیمک لگ جائے تو اس کی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ چند دن کی ہے، وہ خس و خاشاک کی طرح لے بیٹھے گا. اس دیمک کی فکر کرنی پڑے گی، دیمک کی فکر کرنی پڑے گی، اوپر سے پانی ڈالنا، اوپر سے پتوں کی فکر کرنا کام نہیں دے گا. یہ ایک ایسا جراثیم ہے. اور دنیا کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ جتنے معاشرے تباہ ہوئے ہیں ان معاشروں کی تباہی کے اندر اندرونی جو دیمک تھی اس دیمک نے ان کو تباہ کیا. تو آج مسلمان کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو قلب ہے اس قلب کی اصلاح کی ہم کو فکر کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب کی اصلاح کی فکر، چلیے بات سمجھ میں آ گئی، قلب کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم کیا کریں، کہاں سے لائیں ایسا قالب؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی. کیا آپ نے دھنیا مرچ کھانا چھوڑ دیا؟ کیا آپ اچھے سے اچھے کی تلاش میں نہیں لگتے؟ کیا آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز تھوڑی سی جستجو سے حاصل نہیں ہو جاتی؟ قرآن کریم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ہم کو یہ امید ملتی ہے کہ قیامت تک اچھے لوگ موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ اپنے اندر پیدا کرو. یہ لحاظ بھی انسان کے قلب کی کیفیت ہے. اور پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دستور کے مطابق قیامت تک اچھے لوگ رہیں گے. تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ نا امیدی سے ہوتا ہے. انسان کو اس قدر نا امید کر دیتا ہے، پہلے وہ جال بنتا ہے، جال بننے کے بعد انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور انسان کو گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے کے بعد پھر اس کے اوپر نا امیدی کا غلبہ کروا دیتا ہے. کہتا ہے تم کس منہ سے توبہ کرو گے؟ تم صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہو، توبہ کر لی تو کیا فائدہ، شام کو پھر گناہ کر لو گے. یا پھر یوں حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میاں ابھی تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی خوب مستیاں کر لو،
خوب موج کر لو، بڑھاپے میں جا کر بیت اللہ چلے جانا، بیت اللہ جا کر غلاف کعبہ پکڑ کے توبہ کر لینا اور بڑھاپے میں آ جانا توبہ کر کے۔ یقیناً اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، لیکن کس کو پتا کہ بڑھاپا ملے گا کوئی نہیں ملے گا۔ اور پھر اگر بڑھاپا مل بھی جائے حواس باقی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر حواس باقی ہوں بھی تو توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے۔ میں عبرت کے طور پہ، چونکہ ان صاحب کو نہ آپ جانتے نہ میں ان کا نام لے رہا ہوں تو غیبت نہیں ہے، عبرت ضرور ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑھاپے پہ پہنچ گئے، اتنے بڑھاپے پہ پہنچ گئے کہ ان کو اٹھایا جا رہا تھا، بٹھایا جا رہا تھا، اور بینائی اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے عدسہ لگایا ہوا تھا، اتنا موٹا چشمہ۔ اذان ہو رہی تھی، ہم تیمارداری کے لیے گئے کسی کی، تو وہ صاحب ٹی وی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل شیشے اندر گھسا ہوا تھا اور انڈیا کا ننگا ناچ دیکھ رہے تھے، اور اذان ہو رہی تھی۔ معلوم کیا تو انہوں نے کہا اذان تو ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوتی ہے، لیکن یہ اٹھ کے نہیں جاتے۔ یہ بھی دنیا ہی کے اندر واقعہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں پہ اگر آپ غور کیجئے، یتلو علیہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت بھی سکھلاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تفسیر بھی سکھلاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت و دانائی کی باتیں بھی بتلاتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے یزکیہم کے ذریعے سے۔ اور یہ تزکیے کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، اسی تزکیے کے ذریعے سے آپ کی عبادات، ہماری عبادت اچھی ہوں گی، اسی تزکیے کے ذریعے سے ہماری معاشرت اچھی ہوگی، اسی تزکیے کے ذریعے سے ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ورنہ ہمارے اخلاق کمرشل ہوں گے۔ اور آج کل پورے معاشرے کے اندر اگر اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے نیک لوگ ہیں، اس کی استثناء موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عمومی فضا بن گئی ہے کہ اخلاق کا نام ہے جو ہم سے جیسا کرے گا ہم ویسا کریں گے۔ اور آپ اس کا مشاہدہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی دکان میں جائیے، آپ کو جس وقت چیز خریدنی ہے اس وقت اس سیلز میں سے زیادہ با اخلاق، با کردار، ملنسار کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ دکان سے چیز لے کے نکل جائیے، اس کے اندر کوئی نقص آ جائے، اب آپ اس کے پاس واپس آئیے تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اتنے چکر لگوائے جائیں گے، اتنے چکر لگوائیں گے، جوتی گھس جائے گی۔ اور بد اخلاقی کا وہ مظاہرہ کیا جائے گا جو ایک مسلمان سے بعید تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان ذمہ داریوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان احکامات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ہی کے ذریعے سے جو ظاہری احکامات عطا کیے وہ احکامات بھی سیکھنا اور عمل کرنا ہے، اور باطنی جو احکامات ذکر کروائے کہ باطن کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، اور ان چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر اپنے اوپر اس کے لیے مشق کرنا ضروری، اپنے اوپر پابندیاں لگانا ضروری۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ جیسا ہوتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اور شان میں گستاخی ہونے کے بعد بات سمجھائی گئی کہ یہ قانون ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، بڑے واضح احکامات ہیں، اور یہ سب چیزیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو یہ ماننا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ باطن کے اندر بگاڑ پیدا تھا تو اس وجہ سے اس باطن کے بگاڑ نے ایسی ایسی باتیں منہ سے نکلوانا شروع کروا دی انسانوں سے کہ جو ایک مسلمان، کمزور ترین مسلمان سے بھی بعید تھی۔ اور بہت سے وہ لوگ جنہیں کبھی شاید تحفظ ناموس رسالت کے آئین کا مطالعہ بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ظلم ہے، بڑا نقصان دہ ہے، اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کے اندر سارے انبیاء کے تحفظ کی بات کی گئی ہے اور تمام انبیاء کی توہین کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ظلم کا قانون ہے, ساری دنیا کا پریشر آ رہا ہے. اب آپ چلیے روشن خیال ممالک کی طرف اور جا کے دیکھیے کہ یورپ میں اور برطانیہ کے اندر بعض قوانین ہیں. ان قوانین کے اندر ایک قانون یہ ہے کہ نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, پوری اس کی تفصیل ہے. جب اس قانون کو پڑھنے کے بعد برطانیہ کے اندر مسلمان کھڑے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ سلمان رشدی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو لہذا آپ کے اس قانون کے مطابق اس کے خلاف چارہ جوش کی جائے. تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ یہ ہمارا قانون صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو یہ کیسی انصاف کی بات ہے کہ آپ کے ہاں وہ قانون موجود ہے اور وہ انصاف کا تقاضا ہے, اور ہمارے ہاں یہ قانون سارے نبیوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے, تو یہ ظلم کا تقاضا ہے. دوسری دلیل بڑی زور و شور سے یہ دی جا رہی ہے کہ اس قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے. چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. تو مس یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے مس یوز کرنے کے اندر ہم پاکستان کے بہت سے قوانین ہیں جو مس یوز کیے جا رہے ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قوانین کتنے مس یوز ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دیوانی قوانین کتنے مس یوز ہو رہے ہیں. تو کیا کبھی کسی دانا نے اٹھ کر یہ کہا کہ یہ تمام قوانین ختم کر دیے جائیں, یا اس بات کی فکر کی جاتی ہے کہ اس قوانین کو مس یوز نہ کیا جائے؟ تو سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ توہین رسالت کے قانون کو مس یوز نہ کیا جائے, اس کے لیے آپ تدبیر کیجیے, آپ کے پاس وسائل ہیں. باقی ایک کمزور سی دلیل کی بنیاد پر اس قانون کو ختم کرنا بیوقوفی کی بات ہے. یہ چند سوچنے کے لیے باتیں ہیں. اور پھر پاکستان تو ایک نظریاتی ملک ہے اور یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے بنا ہے. اب اگر کوئی نن اسکارف باندھتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ اسکارف کیوں باندھ رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے, یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے. اگر کوئی مسلمان لڑکی اسکارف پہن کر, چاہے وہ جینس پہنی ہوئی ہے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, لیکن اسکارف پہن کر کالج میں آ جاتی ہے, کہیں پر آ جاتی ہے, تو اس کو رسوا کیا جاتا ہے. وہ اگر انصاف کے کٹہرے میں jاتی ہے تو اس کو قاضی کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ دوہرا معیار کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے دہشت گرد ہے, اور اگر یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوں کہ جس کو دیکھ کر حیرت ہو کہ اتنی بڑی داڑھی, تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ اس پہ آپ کمنٹس نہیں دے سکتے, اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے, یہ مذہبی معاملہ ہے. اگر ایک لڑکا رہبانیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چرچ میں جاتا ہے, وہاں پر انجیل پڑھتا ہے اور انجیل کے پڑھنے والوں کا لباس اختیار کرتا ہے, ان کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے, فطرت سے بغاوت کرتا ہے, اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ یہ مذہبی کتاب پڑھا رہے ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر یہ تعلیم بند ہونی چاہیے, تو کہتے ہیں آپ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے, یہ مذہبی معاملہ ہے. اور اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے مدارس قائم کیے جائیں تو کہا جاتا ہے دہشت گردی کے اڈے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. ذرا یہ میڈیا کی تیزی اور میڈیا کے اندر تیز تیز تبصروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ یہ محبت کے نام پر, ملنساری کے نام پر, مساوات کے نام پر, رواداری کے نام پر کون سا زہر گھولنا چاہتے ہیں. ایک لڑکی اگر اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہے, اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے, تو کہا جاتا ہے یہ قدامت پسندی.
وہی لڑکی اگر ایئر ہاسٹس بن کے گندی ذہنیت والے لوگوں کی، گندی نگاہوں والے لوگوں کی، شراب میں دھت ہوئے ہوئے لوگوں کی چند فلائٹوں کے علاوہ باقی تمام فلائٹس کے اوپر جو ہے شراب دی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخمر جماع الاثم، کہ شراب جو ہے تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ اور اساس ہے اور تمام گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ وہاں پر اگر وہ ایئر ہاسٹس ان چیزوں کو فراہم کرتی ہے اور لوگ اس کے برہنہ نیم برہنہ لباس کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس کی گندی نگاہیں ڈالتے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ روشن خیالی۔ سوچیے ذرا سا بیٹھ کے، اور یہ بات اتنی موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری ساری زندگی کی کوشش انسان کے ظاہر پہ ہو رہی ہے، انسان کے باطن کی فکر ہی نہیں۔ جب باطن بنا ہوا نہیں ہے تو اس کے نتیجے کے اندر صحیح سمجھدار مسلمان جو اپنے ساتھ مسلمانوں کے لفظ لگاتے ہیں، اپنے ساتھ کسی درگاہ کا سجادہ نشین لگاتے ہیں، اپنے کسی مذہبی نسبت لگاتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ خانقاہیں تو بنائی گئی تھی باطن کی اصلاح کے لیے، لیکن انہی خانقاہوں سے اللہ کے باغی پیدا ہو رہے ہیں۔ جو ان کے آبا و اجداد نے دین کے پرچار کے لیے جو کام کیے تھے، ان کے آبا و اجداد نے جو برحق دین کی دعوت دی تھی، انہی خانقاہوں کے اندر اللہ کے باغی پروان چڑھ رہے ہیں، سپولے پرورش پا رہے ہیں، درندے بھیڑیے پرورش پا رہے ہیں، جن کو اس بات کی تو فکر ہے کہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کے جھنڈے کا احترام تو ضروری ہے، صدر کا احترام تو ضروری ہے، آئین کا احترام ضروری ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ان تمام بیماریوں کے جو اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ خوب دھیان سے سن لو، انسان کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہے گا تو انسان کا ظاہر بھی صحیح رہے گا، انسان کا باطن بھی صحیح رہے گا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت کا جو پیغام ہے کہنے والے کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، اللہ نے جو ہمارے لیے ظاہر کے لیے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو بھی سیکھیں، جتنے احکامات ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور ہمارے باطن کے لیے جو باتیں بتائی ہیں ان باطن کی باتوں کو بھی سیکھیں، اور اس سیکھنے کے لیے ہم جس طریقے سے دھنیا، پودینہ اور مرچیں اور مسالے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا مسالہ کہاں ملتا ہے، اچھے چاول کہاں ملتے ہیں، اچھا گوشت کہاں ملتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم تلاش کر کے اچھے باطن کی اصلاح کرنے والوں سے تعلق قائم کریں، تعلق قائم کر کے اپنے باطن کی فکر کریں۔ اور یاد رکھیے یہ جو باطنی اصطلاحات ہیں، تواضع ہے، شکر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ انسان کے ظاہر کے اوپر اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کا تعلق انسان کے باطن سے۔ تو اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ رہا میں خاک پائے علماء دیوبند ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اس سے بڑا کوئی فرعون نہیں، تو یہ تواضع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بگڑیاں بنا دے۔